اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تبطلوا مت باطل کرو صدقاتکم اپنے صدقے بالمن احسان کے ساتھ والاذی اور تکلیف کے ساتھ کالذی اس شخص کی طرح ینفقو جو خرچ کرتا ہے مالہ اپنا مال رئاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے ولا یؤمن اور وہ ایمان نہیں لاتا باللہ اللہ تعالیٰ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر فمثلہ پس اس کی مثال کمثل صفوان ایک چٹان کی طرح ہے علیہ تراب اس پر مٹی ہے فاصابہ پس پہنچی اس کو وابل موسلادھار بارش فترکہ پس چھوڑ دیا اس کو سلدن صاف ستھرا لا یقدرون نہیں وہ قدرت رکھتے علی شیء کسی چیز پر مما کسبوا جو انہوں نے کمایا واللہ اور اللہ تعالی لا یہدی القوم الکافرین نہیں ہدایت دیتا کافروں کی قوم کو وَمَثَلُ الَّذِينَ اور مثال ان لوگوں کی يُنفِقُونَ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال مبتغاء تلاش کرنے کے لیے مرضات اللہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی وتثبیتاً اور خوشی کے لیے من انفسہم اپنے دل کی کمثل جنت باغ جیسی مثال ہے بربوۃ جو اونچی جگہ پر ہے اصابہا وابل اس کو پہنچی بارش فآتت پس اس نے دیا اکلہا اپنا پھل ضعفین دو گنا فإن لم یصبھا پس اگر نہ پہنچ سکی اس کو وابل موسلادھار بارش فطل تو پھوار ہی کافی ہے یعنی تھوڑی بارش واللہ اور اللہ تعالی بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے ایود کیا چاہتا ہے احدکم تم میں سے کوئی ایک ان تکونا یہ کہ ہو لہو اس کے لیے جنتم باغ من نخیل کھجوروں کا واعناب اور انگوروں کا تجری بہتی ہوں من تحتها الانہار اس کے نیچے سے نہریں لہو اس کے لیے فیہا اس باغ میں من کل الثمرات ہر طرح کے پھل ہوں واصابہ الکبر اور پہنچے اس کو بڑھاپا ولہو اور اس کے لیے ذریۃ اس کی اولاد ضعفاء کمزور ہو یعنی ابھی چھوٹی ہو فاصابہ پس پہنچے اس کو اعصار بگولا فیہ نار جس میں آگ ہو فاحترقت اور وہ اس کو جلا دے کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالی لکم الآیات تمہارے لیے نشانیاں آیتیں لعلکم تتفکرون تاکہ تم فکر کرو سوچو یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی اے ایمان والو آپ اپنے صدقے کو باطل نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف کے ساتھ پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ احسان جتانا اور صدقے کے پیچھے اس کے بعد تکلیف کا باعث بننا یہ دو ایسی چیزیں جو انسان کے صدقے کو تباہ کر دیتی ہیں باطل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا جو عمل ہے احسان مندی اور تکلیف یہ آپ کے صدقے کے ثواب کو ضائع کر دے گی یعنی آپ نے اگر صدقہ کیا اس کے پیچھے احسان جتا دیا یا تکلیف اس کے پیچھے لگائی تو پھر یہ صدقہ آپ کے کام آنے والا نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ تین بندے جن سے اللہ کل قیامت والے دن کلام نہیں کرے گا نہ ان سے نظر رحمت سے ان کو دیکھے گا نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے عذاب علیم ہے اس میں سے ایک یہ منان بھی ہے جو احسان جتانے والا ہے تو صدقے کے بعد احسان جتانا یہ اس کے تمام تر ثواب کو ضائع کر دیتا ہے کوئی بھی نیکی کرنا کسی کے ساتھ اور اس کے بعد پھر احسان جتا دینا کہ میں نے یہ والا کام تیرے ساتھ کیا تھا
احسان جتائے اس کو اور اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے تو یہ اس کے عمل کو، چاہے وہ کوئی سا بھی عمل ہو، تو وہ ضائع کر دے گا۔ تو یہاں صدقے کی بات ہو رہی ہے تو صدقہ احسان مندی سے اور تکلیف سے باطل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی جو احسان مندی لگاتا ہے اپنے صدقے کے پیچھے اور تکلیف، اس کی مثال دی ہے اس آدمی کی طرح جو دکھاوا کرتا ہے۔ دکھاوا کون کرتا ہے؟ یہ منافق ہوتا ہے جو دکھاوا کرتا ہے، اپنا عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن نیت کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کو دکھانے کی۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ انسان اللہ کے لیے عمل کر رہا ہے، لوگوں کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ بڑا سخی آدمی ہے، بڑا تہجد گزار آدمی ہے، بڑا عبادت گزار آدمی ہے، لیکن اس انسان کے دل کے اندر نیت کیا ہے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے لوگ جو دیکھیں تو وہ میری تعریف کریں۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس انسان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان بھی نہیں رکھتا۔ تو یہ صفت ہے منافق کی، اس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، اس لیے وہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ دکھانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ مومنوں سے ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس طرح کے اگر عمل کروں گا تو مومنوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ بندہ ہم میں سے ہے، تو مقصد اس کا ہوتا ہے لوگوں کو دکھانا۔ اب یہ والا آدمی جو تکلیف اور احسان کے ساتھ صدقہ کرتا ہے، یا وہ آدمی جو دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے پھر آگے دی ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، اس کی مثال چٹان کی طرح ہے کہ جس کے اوپر تھوڑی مٹی پڑی ہوئی ہے۔ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، موسلا دھار اس کو پہنچی تو اس سے جو مٹی ہے وہ تو دھل گئی اور اس کے پیچھے خالی وہ چٹان جو ہے صاف ستھری چٹان باقی بچ گئی۔ اب یہاں پہ چٹان سے مراد وہ آدمی ہے جس نے صدقہ کیا ہے۔ یہ جو چٹان کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وہ آدمی ہے جو منافق ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کر رہا ہے، یا صدقہ کرنے کے بعد احسان جتا دیتا ہے یا تکلیف پہنچا دیتا ہے۔ تو چٹان یہ وہ آدمی ہے صدقہ کرنے والا، اور اس کے اوپر جو مٹی ہے وہ اس کا صدقہ ہے، جو مٹی کا اس کے اوپر چٹان کے اوپر پڑی ہے یہ اس کا صدقہ ہے، اور یہ موسلا دھار بارش وہ اس کا وہ عمل ہے، چاہے وہ احسان ہے یا تکلیف ہے یا دکھاوا ہے، یہ وہ والا عمل ہے جو اس صدقے کو بہا کے لے جاتا ہے۔ جس طرح بارش کا پانی اس مٹی کو بہا کر لے گیا، اس انسان کا احسان جتانا یا تکلیف پہنچانا یا پھر اللہ دکھاوے کے لیے یہ عمل کرنا اس کے سارے صدقے کو دو کر لے جائے گا، اور اس انسان کے پاس نامہ اعمال کے اندر کوئی بھی ثواب نہیں باقی بچے گا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دے کر اس بات کو سمجھایا ہے۔ لا يقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ کسی بھی چیز کے اوپر جو اپنی ان کی کمائی ہے اس میں سے کسی چیز کے اوپر وہ قدرت نہیں رکھتے۔ جس طرح اس مٹی کو اس چٹان کے اوپر سنبھال کر نہیں رکھا جا سکتا، اسی طرح ریاکاری اور یہ دو جو احسان جتانا اور یہ تکلیف والا عمل انسان کے صدقے کو خراب کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، ثواب سے محروم کر دیتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ ہدایت کس کے لیے ہے؟ جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، ہدایت کے راستے کے اوپر چلتا ہے، محنت کرتا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اور اپنے دل کی خوشی کے لیے وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ دل کی خوشی جو ہے یہ ان کا مقصد نہیں ہے۔ جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں تو ان کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب وہ مال خرچ کرتے ہیں تو یہ دل کی خوشی خود ہی حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ جب وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دیتے ہیں تو اللہ ان کو سکون دیتا ہے، اس سکون کے حساب سے ان کو دلی خوشی ملتی ہے، دل کا سکون ملتا ہے۔ کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین، ان کی مثال ایک باغ کی طرح ہے جو اونچی جگہ پر ہے۔ اب اس کو اگر بارش پہنچی تو اس نے 2 گنا پھل دیا۔ اس پیچھے والے کی مثال چٹان کی طرح تھی، لیکن یہاں پہ اللہ نے باغ کی مثال دی ہے، بہت سارے درخت لگے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور یہ والا جو آدمی ہے یہ جو اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہے، یہ اس کی مثال ان درختوں کی طرح، اس باغ کی طرح ہے۔ جب اس کے اوپر بارش پڑتی ہے تو وہ باغ اس کو پھل دیتا ہے 2 گنا۔
فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَتَلٌّ، اور اگر اس کو بارش نہیں پہنچتی تو چھوٹی موٹی پھوار یا شبنم یا چھوٹی موٹی بارش کے اگر قطرات بھی اس کے اوپر گرتے ہیں تو وہ اپنا پھل دیتا رہتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو موسلادھار بارش کا اور دوسرا تھوڑی مقدار کے اندر بارش کا جو ذکر کیا ہے، اس سے مراد بھی صدقہ ہے کہ انسان وہ جو اللہ کے راستے میں بے دریغ اپنا مال خرچ کرتا ہے بغیر حساب کے، جہاں پہ بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہے جس کے پاس بے دریغ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت ہے، جو بھی اس کی توفیق ہے وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے۔ تو دونوں کو ایک طرح سے خوشخبری دی جا رہی ہے کہ آپ جو بھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، تھوڑی یا زیادہ ہے، وہ ضائع ہونے والی نہیں ہے۔ اگر مقصد اللہ کی رضا ہے تو یہ چیز آپ کو فائدہ دے گی، اس باغ کی طرح جو ایک بلند جگہ پر ہے، ایک ٹیلے کے اوپر ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ جو کچھ بھی انسان کر رہا ہوتا ہے نا، رب العالمین اس کے اوپر نگرانی کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ دلوں کے بیچ جانتا ہے، انسان نے کس نیت سے عمل کیا ہے، اس حساب سے اس انسان کو اجر ملتا ہے۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے ایک باغ ہو، اور وہ باغ جو ہے اس کے ارد گرد ایک تو کھجور کے درخت لگے ہوئے ہوں اور انگور کے درخت لگے ہوئے ہوں، اور درمیان سے اس کے نہر جا رہی ہو۔ یہ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین منظر اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ بیان فرمایا ہے کہ ہر انسان، اگر کوئی بھی انسان اس کے پاس ایسی جگہ ہو، ایسا پلاٹ ہو جس کے چاروں طرف کھجور اور انگوروں کے درخت ہوں اور درمیان کے اندر سے پانی بھی بہہ رہا ہو، تو یہ دنیا کے اندر پایا جانے والا سب سے خوبصورت ترین منظر ہو، اور ہر انسان کی یہ خواہش ہو کہ وہ اس طرح کا باغ میرا ہونا چاہیے کہ اس باغ کے درمیان سے نہریں جا رہی ہوں اور اس کا ارد گرد اس طرح کے پھل ہوں، کھجور کے اور انگور کے۔ لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کے اندر ہر طرح کے پھل ہوں، یعنی کھجور اور انگور کے علاوہ ہر طرح کے پھل ہوں۔ چاروں طرف سے جو بارڈر لگا ہوا ہے وہ کھجور اور انگور کا ہے، اور کھجور اور انگور آپ دیکھتے ہیں کہ کھجور کے بھی گچھے ہوتے ہیں اور انگور کے بھی گچھے ہوتے ہیں، اور یہ دور سے بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ یہ جو دو درخت ہیں یہ انتہائی خوبصورت لگتے ہیں دور سے، جب ان کے ساتھ پھل لگتا ہے تو جب یہ اس پھلوں کا چاروں طرف ایک بارڈر لگا ہوا ہو، درمیان کے اندر نہریں ہوں اور اس کے اندر تمام طرح کے پھل موجود ہوں، امرود بھی ہو، سیب بھی ہو، کیلا بھی ہو، تو وہ باغ کیسا لگے گا، وہ منظر کیسا ہوگا، کتنا خوبصورت اللہ نے منظر بیان کیا ہے۔ تو یہ صدقے کی مثال ہے، جو انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے خوبصورت باغ کی طرح ہے، لیکن نیت درست نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ لہو فیہا من کل الثمرات وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء۔ ایسے آدمی کی صدقے کی مثال اس طرح ہے کہ آدمی، اس کے پاس باغ تو ہے، سارا کچھ اس کے پاس موجود ہے، باغ کے اندر سارے کے سارے پھل ہیں، لیکن آدمی بوڑھا ہو چکا ہے، باغ کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا، اور اس کی اولاد تو ہے لیکن وہ بھی چھوٹے بچے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ باغ کو کیسے سنبھالنا ہے، درختوں کو کیسے سنبھالنا ہے، اور پھر باغ کی حفاظت کیسے کرنی ہے، بہت ہی چھوٹے ہیں، کھیلنے والے عمر ہے ان کی، ان کو پتہ نہیں ہے باغ کو کیسے سنبھالنا ہے۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اچانک ایسا ہوا کہ یہ بوڑھا آدمی چارپائی کے اوپر پڑا ہوا تھا، اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا تھا، بچے بہت چھوٹے تھے، ان کو کچھ کام سمجھتے نہیں تھے، نہ کسی قابل تھے۔ اس اثناء کے اندر اس باغ کے اندر ایک بگولا آیا جس کے اندر آگ بھی تھی، اور پورے کے پورے باغ کو آگ لگی اور اس کا باغ تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ مثال دی ہے رب العالمین نے سمجھانے کے لیے کہ ایسا ہی ہے کہ صدقہ انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، لیکن اگر نیت درست نہیں ہے تو وہ اس باغ کی طرح ہے کہ اس نے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ تو کر دیا لیکن اس کے پیچھے نیت درست نہیں تھی، تو مال یہ سمجھے کہ اس کا مال اس نے جلا دیا ہے، خراب کر دیا ہے، راکھ بنا دیا، خود ہی اس نے اپنے مال کو آگ لگائی ہے، کچھ بھی اس کے ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم فکر کرو۔ یعنی یہ جو مثالیں ہیں قرآن پاک کی، ان مثالوں کے ذریعے سے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا ہوا مال ہے اس کے پیچھے انسان کی نیت صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کی رضا نہیں ہے، اس کی نیت کے اندر فتور ہے، لوگوں کو دکھانا مقصد ہے، احسان جتا دیا ہے، کسی کو صدقہ دینے کے بعد تکلیف کا باعث بنا ہے،
تو یہ چیزیں اس کے صدقے کو برباد کر دیں گی، اور اللہ کے دربار کے اندر کچھ بھی یہ اس انسان کے لیے اجر نہیں ہوگا۔ ایک تو اجر نہیں ہوگا، اتنا بات نہیں تھی، اگر اس کے اوپر ہی بس ہوتی کہ انسان جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے ریاکاری کے ساتھ یا احسان جتا کر یا تکلیف پہنچا کر، تو اگر صرف اجر ہی نہ ملتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن ایسا آدمی جو ریاکاری کرے گا وہ جہنم کے اندر بھی ڈالا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سب سے پہلے جہنم کے اندر جو 3 بندے ڈالے جائیں گے نا، وہ کون ہوں گے؟ ایک شہید ہوگا، دوسرا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا، تیسرا قرآن کا قاری۔ یہ تینوں سے اللہ تعالیٰ جب سوال کرے گا کہ آپ دنیا کے اندر کیا کیا کام کر کے آئے، تو وہ کہیں گے اللہ رب العالمین سے جو عمل انہوں نے دنیا کے اندر کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک بندے سے یہ فرمائے گا کہ تم تینوں جھوٹ بول رہے ہو، تم نے یہ کام اس لیے کیے تھے تاکہ لوگ کہیں، لوگ تمہاری تعریف کریں، تو وہ دنیا کے اندر تمہاری تعریف کر چکے، اب میرے پاس کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی یہ آیات اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہمیں یہ سبق سکھاتی ہیں کہ ہمیں ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اس کے اندر دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک اس عمل کے اندر ہم نے نہیں کرنا۔ اور وہ صدقہ ہے تو وہ لازمی طور پر اس کے اندر پیچھے نیت جو ہے وہ ہماری درست ہونی چاہیے، کیونکہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے، مال جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، شیطان اس طرح کے وسوسے ڈال کر انسان سے یہ والا عظیم عمل جو ہے وہ اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایک کے بدلے میں 700 ہم نے پہلے پڑھا ہے، ایک کے بدلے میں 700 گنا زیادہ ثواب یا اس سے بھی کہیں زیادہ ثواب اگر مل رہا ہے، تو یہ اتنا بڑا اجر نامہ اعمال کے اندر رہ جائے، شیطان کو کیسے گوارا ہے؟ تو وہ اس طرح سے ہمارے اعمال کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمیں جب بھی صدقہ و خیرات کرنا ہو یا کوئی بھی عمل کرنا ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہی ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں خالص اپنی رضا والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔